ویلکم بیک شیٹی صاحب. جی جواب چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 60 کے قریب ججز تھے ہائی کورٹس کے, 3 ہائی کورٹس کے, لاہور, سندھ اور فرنٹیئر, اور ان کو کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو ہو گئے. اور میں نے سنا ہے کہ شاید آج کچھ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی ہو گئے. کچھ ججز نے انکنڈیشنل اپالوجی لکھ کے بھیج دی, کچھ ججز ریٹائر ہو چکے ہیں, ریزگنیشن دے چکے ہیں, ابھی انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں دی. پتہ نہیں, کچھ ججز شاید جا کے کنٹیسٹ بھی کریں, کچھ ریویو کروانا چاہتے ہیں, کچھ جا کے کنٹیسٹ بھی کریں. تو یہ ملا جلا معاملہ ہے. اب یہ کیوں کیا اور اس کے کیا نتائج ہیں؟ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب ڈٹرمنڈ ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے ایک یہ بات کی تھی کہ اب جو لوگ اوتھ بھی لیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے, اگر کریں گے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مسئلہ بن جائے. دوسرا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ججز آئیں, ایک ایگزامپل بنایا جائے کہ یہ کنٹیمپٹ کی تھی اس نے, کہ پھر سے یہ ریپیٹ نہ ہو. تو ان کی تو یہی کوشش ہے کہ یہ لیسن, سبق سکھا دیا جائے سب جوڈیشری کو, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کسی صورت میں آپ نے ملٹری انٹرونشن کو سپورٹ نہیں کرنا, اور اگر آپ کریں گے تو کسی نہ کسی دن آپ کے گلے یہ بات پڑ جائے گی. اور تو اس کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تو ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو سزا بھی نہیں دیں گے. میرا یہ خیال ہے وہ یہی ہوگی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. یا آپ نے معافی مانگ لی, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, یا اگر سزا بھی دی تو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ہوگی کہ آپ نے کنٹیمپٹ کی تھی, یو بین کنوکٹڈ. جو لوگ زیادہ اگریسو ان کو اپوز کریں گے ان کو شاید کنوکشن بھی وہ کر دیں, مگر لمبی چوڑی یہ اس قسم کی انتقامی کارروائی کی طرف وہ شاید نہیں جائیں گے. سبق ضرور سکھانا چاہیں گے, اور ایک ریکارڈ پہ ایک بات پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے, اور ریکارڈ پہ ایک بات لانا چاہیں گے. دوسری بات یہ کہ اتنی ایکٹیویزم, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ اتنی ایکٹیویزم تو کر رہے ہیں, چھانٹی بھی ہو گئی. مگر آپ دیکھیے, 2 چیزیں میں تھوڑا فکر مند ہوں. ایک یہ کہ جو نئے ججز بھرتی ہو رہے ہیں, کیا وہ میرٹ پہ ہو رہے ہیں یا کیا وہ اپنی سیاسی ویوز پہ ہو رہے ہیں؟ اب آپ نے کہا کہ سیاسی ویوز کی وجہ سے, اور اس کے اوپر کچھ لوگ یہ اس کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن یا کسی کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرنا یا رکھنا کسی کے لیے, کسی پارٹی کے لیے, وہ تو ہر انسان کا حق ہے, اور ججز جو ہیں وہ اس چیز سے مبرا نہیں ہے. شاید وہ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو بھی کوئی پارٹی پسند ہو سکتی ہے, کوئی لیڈر کسی کو پیٹرنائز کر سکتے ہیں, فیصلوں پر اثر نہیں آنا چاہیے. جی ہاں, مگر یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, کچھ لوگ جو ریکروٹ کیے گئے ہیں ان کی بڑی نون پولیٹیکل ویوز, ایفیلیشنز. تو امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ وہ اب بھول جائیں گے, کیونکہ جج اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز جب جج بنتا ہے تو بھول جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر میرٹ پہ ججمنٹس ہوں گی تو یہ کرٹیسزم ہے, یہ ختم ہو جائے گی, مگر ابھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے جوڈیشری چھانٹی تو دے دی, اب ریکروٹمنٹ شروع ہوئی ہوئی ہے, اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے. ایگزیکٹو کو آپ اجازت نہیں دے رہے, خود آپ جس قسم کی اپوائنٹمنٹس لگا رہے ہیں اس کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 1 لاکھ سوا لاکھ آؤٹ اسٹینڈنگ کیسز, بالکل, اور آپ نے چھانٹی کر دیا, لاہور ہائی کورٹ خالی ہو گیا. بالکل. تو لوگوں نے تو جسٹس مانگنی تھی نا, کوئک جسٹس کی بات ہو رہی تھی نا, ہمیں فیصلے چاہیے ایکسپیڈینٹ. تو آپ اب ملوث ہو گئے ہیں کنٹیمپٹ پٹیشنز میں, وہ چلیں گی, اوپر سے آپ نے چھانٹی کر دی. تو وہ جو جسٹس چاہیے آپ کو, یہ جو بیک لاگ کیسز کا ہے, 1.25 لاکھ کیسز لاہور ہائی کورٹ میں پڑے ہیں, وہ کب اس کو ٹیکل کریں گے, کون ایڈریس کرے گا؟ تو کیا وہ زیادہ ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے, یا یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ اہمیت دونوں کی ہے. ہماری امید یہی ہوگی کہ یہ تنقید جو دوسری ہے کہ یہ بھی اب اس کی طرف ہی توجہ دیں, تو یہ ساری بات پھر ایونچولی آ کے کہاں کھڑی ہوگی؟ کنٹیمپٹ کی بات بھی اور یہ ریکروٹمنٹ کی بات بھی وہیں آ کے کھڑی ہوگی نا, کہ جو جج آتے ہیں جلدی آئیں, اچھا کام کریں, اچھے پریسیڈنٹس بنیں, اچھے ایگزامپل سے ساتھ سیٹ کریں, اور یہ جو بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ چیف جسٹس صاحب آئے, انہوں نے صرف قانونی کارروائی نہیں کی, انہوں نے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو بھی دور کیا, ججمنٹس جلدی آئیں. جو نئے جوڈیشری بنی ہے یہ آزاد جوڈیشری تو ہوگی, مگر کیا یہ آپ کو جسٹس بھی پرووائڈ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو آخری ججمنٹ اسی چیز کے اوپر آئے گی عوام کی, یہ نہیں کہ کنٹیمپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ نہیں کہ کون سا جج آیا یا نہیں آیا. عوام فیصلہ کرے گی بعد میں کہ کیا جو کچھ کیا گیا اس میں عوام کی کچھ
کوئی سہولت ہوئی یا نہیں ہوئی, ان کے لیے کچھ فراہم چیزیں ہوئیں کہ نہیں ہوئی. شیر صاحب ایک بڑا کوئک کامنٹ آپ سے پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے کہ مختلف جو سیاسی قائدین ہیں 31 جولائی کے فیصلے کے بعد ان کے جب بیانات آئے, انہوں نے کہا جی کہ فیصلوں سے اور اس طرح کی ججمنٹ سے یہ بڑی اچھی بات ہے, فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن ان سے کبھی بھی ملٹری ٹیک اوورز کا رستہ نہیں روکا جا سکتا, آمریت کا رستہ نہیں روکا جا سکتا. بات تو آپ صحیح کہتے ہیں, مگر دیکھیے جب فوج ٹیک اوور کرتی رہی نا پہلے, تو جب یہ نومبر 3 کا ایکشن ہوا تو مجھے یاد ہے میں نے ایک سینئر وکیل سے یہ پوچھا, میں نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو اب نیا پی سی او کے لیے ججز ہی نہیں ملیں گے, کیونکہ اتنی باہر موومنٹ چل رہی اور اتنی جذبہ ہے عوام میں, میڈیا میں, تو جو لوگ بننا چاہیں گے جج وہ ذرا دو دفعہ سوچیں گے. تو مجھے آگے سے اس وکیل نے, بڑا سینئر وکیل تھے اور وہ حصہ بھی لے رہے تھے اس میں لائرز موومنٹ میں, انہوں نے کہا نہیں یار تمہیں نہیں پتا کتنے لوگ پھر تیار ہو جائیں گے نئے پی سی او میں اوتھ لینے کے لیے. اور وہی ہوا. اور تو بات یہ ہے کہ جب فوج آتی ہے تو وہ جو صورتحال ہوتی ہے نا وہ پھر خود ہی ڈیفائن کرتی ہے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. خوف بھی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. جس کرائسس میں وہ آتی ہے کیا لوگ امید رکھتے ہیں کہ یہ کرائسس حل ہوگی یا نہیں ہوگی, یا دیکھتے ہیں کہ یہ موقع پرستی ہے کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اگلی جو سچویشن ہے اس میں فوج مداخلت نہیں کرے گی. ایک تو میں سمجھتا ہوں فوج خود سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی کنڈیشنز بھی نہیں ہیں. جمہوریت پھر بحال ہو گئی ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو چلایا جائے. دوسری بات یہ ہے جوڈیشری, یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے جو پہلی تھی. چیف جسٹس صاحب نے ضرور ایک ایسی کنٹریبیوشن کی ہے. اب نومبر 3 میں جب اگر میں نے سوچا تھا کہ شاید ججز نہیں لیں گے اور لے لیا, اب اور بھی کم پاسبلٹی ہے کہ اگلی اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑے کہ اس قسم کی چیز کرے تو جوڈیشری نہیں تیار ہوگی, اتنی آسانی سے نہیں ہوگی جتنی پہلے ہو جاتی تھی. تو یہ ایک دوسری چیز یہ میڈیا بھی تو بہت اسٹرانگ اور آزاد ہو گیا, بہت اسٹرانگ آزاد ہو گیا. اور تیسری چیز یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میننگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نہیں چاہتے, دونوں فوج کے پاس نہیں بھاگیں گے فار انٹرونشن. شاید بھاگیں دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے, مگر یہ نہیں کہ فوج کو اکسانے کے لیے کہ آپ انٹروین کریں. پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ لوگ جی ایچ کی پہنچ جاتے تھے آرمی چیف کے پاس, ٹیک اوور کریں. اب میرا خیال ہے ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ اب وہ صورتحال بدل گئی نا. تو جن لوگوں کو فوج نے بنایا تھا وہ تو اب فوج سے اوپر بڑھ گئے نا, وہ تو کہتے ہیں اب ہم پاپولر لیڈر بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 فیکٹرز, independent, stronger judiciary, shall we say, stronger media, and more confident opposition, civilian opposition about itself. تو it's not going to be so easy. حری صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر, اس کے بعد ہم بائی الیکشنز کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.